1400 سال 45-46 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے، اور قرآن خود یہ بیان دیتا ہے کہ اے نبی، آپ کو اس سے پہلے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا اور آپ کے پاس کتاب اور ایمان کا آپ کو پتہ بھی نہیں تھا۔ چلیے ٹھیک ہے بھائی، لیکن اس کے باوجود جو قرآن نازل ہوا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو یہ ذکر، یہ نصیحت تو ہم نازل کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ آدم سے لے کے آپ تک یہ نصیحت زندہ ہے، موجود ہے، محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہنے والی ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے تمام انسانیت کا حساب لینا ہے۔ سچ بولنا ضروری ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اس طرح کے قوانین آپ کو ہمیشہ ملیں گے، ہر کتاب میں ملیں گے۔ دنیا کا کوئی مذہب جو ہے اس طرح کے گناہوں کی تعلیم نہیں دیتا۔ تو جب یہ چیز مکمل ہے، محفوظ ہے، اور لکھی ہوئی ٹرانسفر ہوئی ہے، لوگوں نے یاد بھی کیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 200 سال تک صحابہ اکرام کو یہ خیال نہیں آیا کہ نبی کی کچھ باتیں لکھنا چاہیے؟ وہ زبانی ٹرانسفر ہوتی رہی۔ اچھا، اہل بیت میں سے کسی کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ بھی کچھ چیزیں، روایتیں آگے بڑھاتے، اور بڑھاتے تو لکھ کے رکھتے؟ امام بخاری نے اگر کسی کو نقل کیا ہے، حنفی، شافعی، مالکی نے، چلو سب نے تھوڑا تھوڑا کیا ہوگا، تو وہ نقل کرتے ہوئے یہ لکھتے کہ یہ الفاظ جو ہے یہ ابو ہریرہ کے ہے، لکھے ہوئے ہیں، وہ کاغذ ایز اٹ از لگا دیتے، جو بھی طریقہ ہو سکتا تھا۔ یہ اچانک ان کو کیوں خیال آیا؟ یہی روایتوں کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی منع کیا تھا کہ دیکھو ابو بکر، یہ چیزیں مت لکھا کرو، اس سے قرآن پہ اثر پڑے گا۔ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی کی یہ باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور جو ہے پھر قرآن کی آیت کون سی ہے، کون سی نہیں ہے؟ وہ تو قرآن میں ہر چیز بتا رہا ہے، جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں ہم اس کی جگہ بہترین آیت بھیج دیتے ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، آپ کے برین سے ڈیلیٹ بھی کر دیں گے۔ پھر کیا اس اللہ کو بھی خیال نہیں آیا کہ بھائی یہ میں قرآن تو نازل کر ہی رہا ہوں، انہی کے ذریعے سے کچھ کتابیں بھی لکھوا دوں گا، وہی ٹرانسفر کروا دوں گا، تاکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور باقی کے رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ قرآن تو محفوظ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ روایتوں کو محفوظ کیوں نہیں کیا؟ اگر کیا بھی ہے تو پھر یہ کس نے اس کے اندر امینڈمنٹس کر کے، چینجز کر کے، امام بخاری کچھ لکھتے ہیں، اسی بات کو امام مسلم کچھ لکھتے ہیں الگ انداز میں، ان کا حدیث نمبر الگ ہے، ان کا حدیث نمبر الگ ہے۔ یہ کیا مسخرہ پن ہے؟ کیوں ہمارا ٹائم خراب کیا جا رہا ہے؟ ارے بھائی، پہلے ایک مرتبہ قرآن کو سمجھ کے پڑھ لینے دو، پھر اس میں ہم جگہ جگہ انڈر لائن کرتے جائیں گے کہ بھائی یہ بات بالکل غلط ہے قرآن کی، یا بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات انکمپلیٹ ہے۔ چلو پھر اب ایک بار ہو گئی نا، ذرا نکالیے بھائی، سب سے پہلے امام کون پیدا ہوئے تھے؟ چلو ٹھیک ہے، امام مالک پیدا ہوئے، اس کے بعد احمد بن حنبل، پھر پتہ نہیں کون، پھر پتہ نہیں کون۔ پھر انصاف کے ساتھ کام کرنا۔ اگر میں سنی ہوں تو سنیوں کی کتابوں کے بعد شیعوں کی کتابیں بھی پڑھنا، اگر کوئی شیعہ ہے تو پھر وہ سنیوں کی کتابیں بھی پڑھنا۔ پھر یہ اختلاف کیوں ہو گیا؟ اور ایسا ہوا کہ پھر اسی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کے اطراف 4 امام کھڑے رہ کے الگ الگ نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کی لعنت ان اماموں پہ، ان کے پیچھے ٹھہرنے والے مقلدین پہ، اندھ بھکتوں پہ، اللہ کی لعنت نہیں ہو رہی ہوں گی؟ 4 الگ الگ، ایک کعبے کے اندر 4 الگ الگ جماعتیں بناتے، ایک ادھر کی، ایک ادھر کی، ایک ادھر کی، ادھر کی۔ یار حد ہوتی بیوقوف بنانے کی۔ ارے میرے بھائی، سیریل تو ٹھیک کرو۔ اگر میں آپ کے سامنے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کی کتابیں لا کے رکھ دوں جو اسلام پہ لکھی ہوئی ہیں، جو خود قرآن کے ترجمے، قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، میں آپ سے کہوں گا یہ ایک بیچ میں جو ٹیبل پہ کتاب رکھی ہوئی ہے، یہ پیور قرآن ہے، عربی میں ہے، اس پہ زیر زبر بھی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ تمام کتابوں میں سب سے پہلے آپ کون سی کتاب کو پریفرنس دے کے ہاتھ میں لیں گے پڑھنے کے لیے؟ تو آپ لازماً قرآن اٹھائیں گے۔ تو پھر عملاً یہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جتنی بحث کرنے والے لوگ ہیں، پہلا سوال الٹا پہلے اعتراض کرتے، تھوڑی دیر کے بعد ان کی گاڑی پٹری پہ سے اتر جاتی، اب شروع کرتے بکواس کرنا، مجھے تو عربی نہیں آتی۔ اچھا، اپنا عیب چھپانے کے لیے مجھے کبھی چڑھا دیتے، کبھی گرا دیتے۔ اچھا، آپ منکر حدیث ہے،
پھر بولتے ہیں نہیں نہیں آپ کا علم تو بہت آگے ہے، آپ تو اتنے، ارے میرے بھائی یہ 5ویں 6ٹھی جماعت کا علم ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اتنی آسان کتاب ہے یہ۔ 6ٹھی 7ویں کا بچہ بہترین طریقے سے جو ہے قرآن سمجھ سکتا ہے۔ یہ ان چوروں نے، بٹے بازوں نے جو ہے، دین کے ٹھیکے داروں نے یہ دھندا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ذرا کبھی سعودی عرب وغیرہ کوئی دوسری عرب کنٹریز میں جا کے دیکھیے، 5ویں 6ٹھی جماعت کے بچے کو بلائیے، بلا کے پوچھیے تمہارے سلیبس میں قرآن کتنا ہے، فوراً ایک بک نکال کے بتائے گا آپ کو، جس میں کچھ اہم صورتیں اس میں سلیبس میں ہیں۔ بڑوں بولیے وہ 1 منٹ میں پڑھ لے گا، اس کو بولیے عربی، کوئی ہی عربی میں سمجھا، وہ سمجھا بھی دے گا۔ ایک ڈرائیور لیول کی اور ایک طباخ لیول کی یا ایک خدامہ لیول کی عربی میں وہ سمجھائے گا آپ کو بالکل۔ آپ کو پتہ ہی کیا ہے، آپ نہ قرآن کو ہاتھ لگاتے، نہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے، نہ اس میں غور و فکر کرتے، نہ اس کو لکھتے۔ ارے اقرا بسم ربک الذی میں علامہ بالقلم لکھ کے بھیجا نا بھائی، علم حاصل ہوتا ہے تو قلم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے پہلے اس کتاب کو پڑھ لو، پھر لکھو۔ لازمی بات ہے نا بھائی، اگر میں لکھنا شروع کروں گا تو پہلے پڑھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد بسم اللہ لکھوں گا دیکھ کے، پھر الرحمن لکھوں گا، الرحیم لکھوں گا۔ پہلے پڑھنا شروع کرو، پھر لکھنا شروع کرو، پھر سمجھنا شروع کرو، پھر غور و فکر کرو، پھر دنیا کو پہنچاؤ اور اس پہ عمل کرتے رہو۔ سو سمپل نا۔ اللہ کو خیال نہیں آیا کہ یہ اس سے فساد پھیلنے والا ہے؟ تو اللہ تو جانتا تھا، اس نے بتا دیا قرآن میں کہ اگر ہم چاہتے تو ساری دنیا کے لوگوں کو جو ہے اس پہ لا لیتے ہیں، مومن بنا دیتے اور ایک جتھا بنا دیتے، ایک جماعت بنا دیتے۔ لیکن اللہ نے طے کر کے رکھا ہوا ہے کہ انسانوں کو ان کی عقل استعمال کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ بات بات پہ اللہ کا منشا تھا، اللہ کا منشا ہے، یہ بھی اللہ کا منشا ہے، وہ بھی اللہ کا منشا ہے، وہ بھی اللہ کا منشا ہے، وہ بھی اللہ کا منشا ہے۔ جہنم میں ڈالنا بھی اللہ کا منشا ہے، جنت میں ڈالنا بھی اللہ کا منشا ہے۔ تماشا بنا کے رکھے ہوئے کیا پوری دنیا کو؟ ہماری عقل کوئی کام نہیں کری، پورے مدرسے بند ہو جاتے، پورے ہاسپٹل بند ہو جاتے، پوری عدالتیں بند ہو جاتی، پورے پولیس اسٹیشن بند ہو جاتے۔ کیا یہ سب اللہ کا منشا ناٹک کرنے ہیں؟ اللہ کا منشا الگ چیز ہے، اللہ کی اجازت الگ چیز ہے۔ اتنی عقل تو ہے نہیں ہمارے لوگوں کو۔ اب پھر میرے بیان میں سختی آ گئی، کچھ آ گئی تو بڑا ناراض ہو جاتے۔ یہ نہیں بولتے دل کا چور اندر سے پکار کے بول رہا ہے مجیب صاحب جو ہے ایسا، ارے میرے بھائی آپ تو کیا بولوں میں، اچھی بات نہیں ہے۔ جتنے غیروں کے پاس میں بات کو سمجھا رہا ہوں 1 منٹ میں قبول کرتے، بے شمار لوگ، سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ ارے گورا مسلمان ہو گیا لاسٹ ایئر، کل میری بات ہوئی اس سے، آرام سے قرآن لکھ رہا ہے، اپنے تمام دوستوں تک قرآن پہنچا رہا ہے۔ میں نے کہا خبردار، یہ جو کلمہ پڑھانے کا ناٹک کرتے نا یہ لوگ، یہ کبھی نہ کرنا۔ وہ جو ہے، جو اس کا نام ہے رہنے دو، اس کو یہاں سے چینج کرو، بولو عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ مر چکے ہیں، عیسیٰ واپس آنے والے نہیں ہے، کوئی مہدی نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ بنا کے رکھا ہے ان لوگوں نے۔ ارے روایات 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 بہت ہے بھائی، کتنا لکھیں گے آپ، کتنا بولیں گے؟ ایک سمپل 600 صفحے کی کتاب جس میں سے جو ہے 450 صفحے تو ریپیٹیشن ہے، 1/3 حصہ ریپیٹیشن ہے۔ اصل قرآن 1/3 ہے، باقی کا تو ریپیٹیشن ہے۔ ایک ایک آیت کو 30 32 33 مرتبہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی عقل نام کی چیز نہیں ہے۔ ایک جگہ کوئی بات مبہم طریقے سے ہے یا دوسرے انداز میں سمجھائی گئی ہے تو فوراً اس کو کلیئر کر کے دوسری جگہ بتایا۔ کبھی پڑھیں گے، غور کریں گے تو نا اللہ کی لعنت ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ میری سب سے خطرناک بات ہے۔ اگر تم پہلے اندر کا دروازہ کھولو، اللہ باہر کا دروازہ خود ہی کھولے گا۔ اللہ رحم کرے۔